رہی تھی. آج کا چھوٹا سیشن ہے یہ درد شقیقہ کا ہے, مائیگرین کا ہے. اسپیشلی میرے دوست ہیں فواد CL نیوز سے بلونگ کرتے ہیں, وہ ایڈوائزر ہیں میڈیا کے, تو یہ ان کا حکم ہے. اور کافی ساری میری بیٹیاں جو ہیں نا مجھے بار بار ان باکس میں درد شقیقہ کے متعلق نا بات کرتی ہیں. آج میں کوشش کروں گا سبب کیا ہیں, کیوں یہ درد شقیقہ ہوتی ہے, اور چند ایک سبب ہیں علامات کے. پھر اس کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ بفضل اللہ میں یہ بھی بتا دوں انشاءاللہ کہ اس کا علاج کیا ہے. خفیف سا علاج بتاؤں گا, آپ لوگ کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ میں نے جن کو دیکھا ہے 10-10 20-20 سال کے مریض جو ہے نا میرے پاس آتے ہیں, کو کہتے ہیں 10 سال کا مریض کو 20 سال کا. میں آج ایک ایسی چیز بتا دوں گا کہ انشاءاللہ بفضل اللہ 2 چیزیں ہیں بس, سونگنے سے ہی فائدہ ہو جائے گا. ہوتا کیوں ہے, اسباب کیا ہیں, اسباب کیا ہے, یہ کیوں ہوتا کیوں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اکثر تو زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ موروثی ہے, وراثت. اگر والدہ کو درد شقیقہ ہے یا والد کو ہے تو بچوں میں چلی جاتی, کنورٹ ہو جاتی. اکثر ایسا ہے. وہ کیوں ہے, ہمارے جو بلڈ سرکولیشن کی جو وینیں ہیں نا, یہ برین کا جتنا سسٹم, ان میں سے کوئی وین اگر تنگ ہو جاتی ہے, جہاں سے بلڈ سی طرح سرکل نہیں کرتا, کچھ اسٹاپیج آ جاتی ہے اچھی طرح, یا آپ کوئی خوف میں ہوتے ہیں یا بیماری کی حالت میں, نزلہ زکام کی حالت میں بھی بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے, یا نزلہ زکام رک جائے, اگر کہیں کوئی کلاڈ آ جائے, اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. موروثی بھی ہوتے ہیں. نزلہ زکام کا مکمل یا نمونیا کا اچھی طرح علاج نہ کروایا گیا ہو تو پھر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. جن کو سیزنل نزلہ زکام, بخار, گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے نا, یہ وہ مریض جو ہے نا بہت حد تک ان کی مطلب اس طرف شقیقہ کی طرف نا مطلب وہ آ جاتے ہیں زیادہ. میں کوشش کرتا ہوں علامات کیا کہ مریض جو ہے نا, ایک یہ حصہ اتنا آنکھ کے اندر پریشر یعنی ان سائڈ سے پریشر باہر کی طرف آتا ہے, اور یہ حصہ سارا یا اس دونوں سائڈوں پہ بھی آ سکتی ہے. اگر دونوں سائڈوں پہ جائے گی تو پھر مطلب یہ اور طول پکڑ جائے گی, اس میں سٹمک کا بھی مطلب عمل دخل آ جائے گا. لیکن اگر شقیقہ ہے, مائیگرین ہے, تو ایک سائڈ ہے یہ آنکھ, اس میں مطلب پرابلم آتی ہے, اور مریض جو ہے نا وہ روشنی سے کتراتا ہے, روشنی سے اس کو نفرت ہوتی ہے, اور اس کی آنکھ جو حصہ متاثر ہوتا ہے اس کی آنکھ کے سامنے ایسے اس کو جگنوں سے نا مطلب فیل ہوتے ہیں, سر گھومتا رہتا ہے, بے سکونی رہتی ہے. اس میں یہ تو ہوگی علامات, 2-3 علامات ہوتی ہیں. یا شقیقہ کا ایک حصے کا درد سے عام طبیب جو ہے وہ پتہ دیکھ لیتا ہے, ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے کہ مائیگرین ہے. آگے چل کے اقسام اس کی نا جو اتباع اکرام ہے, ابو علی سینا صاحب اس کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک خفیف ہے یعنی تھوڑی ہے, تو دوسری جو ہے وہ کہتے ہیں شدید ہے. جو خفیف ہے نا وہ تو کوئی چیز ایون کہ آپ لیمو بھی سونگیں گے یا خوشبودار سونگیں گے کوئی چیز, تو اس سے آپ کا سسٹم کھل سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہے. جو شدید ہے اس میں بھی آگے چل کے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. اسے شقیقۃ العین بھی کہا جاتا ہے. عربی میں بعض جگہ تو میں نے پڑھا ہے کہ شقیقۃ العین, تو ہمارے پنجابی میں یا عام ہمارے برصغیر میں اس کو درد ال کہا گیا ہے, درد ال کے نام سے. چھوٹی سی چیز بیان کرتا ہوں, آپ اس چیز کو یوز کریں انشاءاللہ فائدہ پائے, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک خالی ڈبیا کوئی سی بھی لے لیجیے, کانچ کی ڈبیا ہو, کوئی سی بھی کانچ کی ڈبیا لیجیے. 12 گرام نشادر جو ہے نا اسے, یہ حکیم عبداللہ صاحب جہانیہ والے جو ہیں ان کا فارمولہ ہے, اللہ ان کو بری کے رحمت کرے. یہ میں نے ہزاروں مریضوں پہ آزمایا ہے, اور فری میں بتاتا ہوں, اور لوگ مجھے اس کی تعریف کر کے یعنی ٹھیک ہو کے تعریف کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا تھا اس سے ٹھیک ہوا. نشادر 12 گرام, کفور 1 گرام. نشادر کو علیحدہ پیس لینا ہے, ڈبی میں ڈال دینا ہے, پھر کفور کو علیحدہ پیس کے ڈبی میں ڈال کے مکس کر کے ڈھکن لگا کے مضبوطی سے رکھ دینا ہے. بس جس وقت کسی کو درد ہو تھوڑا سا سونگنا ہے, ود ان 1 or 2 منٹ, تو یہ تو دور کی بات میں نے کر دی نا, سونگیں گے انشاءاللہ فوری آپ کو پتہ چل جائے گا. اور چند دن کے عمل سے نا انشاءاللہ بفضل اللہ 1 ویک کی عمل کر لیں, سونگ لیا کرے بس تھوڑا سا, اللہ کے حکم سے. یہ میری پریکٹس میں ہے. درد شقیقہ جو ہے, مائیگرین جو ہے, جڑ سے اکھڑ جائے. اگر آپ کو نزلہ زکام, گلے کا انفیکشن رہتا ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے, تو اس کا علیحدہ علاج ہے. آپ کو نمونیا ہے وہ انکمپلیٹ ہے, اس کا علاج کروائیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. درد شقیقہ کے لیے میں نے 2 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں, علامات رکھی ہیں, سبب بتائے ہیں, اور اس کی اقسام بتائی ہیں. ان کو اگر غور سے سنیں گے نا انشاءاللہ بفضل اللہ, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, تو درد شقیقہ پہلی ڈوز میں آپ بڑے انجیکشن لگواتے ہیں, کھانے والی میڈیسن, یہ سارا فیل ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. اتباع اکرام, حکما, میرے استادوں میں سے, ڈاکٹر حضرات میرے بھائیوں میں سے مطلب میری بات کو سن رہے ہوں گے, لیکن جتنی مرضی میڈیسن دے لیں, عارضی تو آرام آ جاتا ہے. آپ نے ڈوز لی, کوئی اچھی تکڑی ڈوز لے لی,
تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ پرماننٹ حل جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کوشش کریے، فائدہ پائیں گے۔ سونگھنے والی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، کھانے والی، کڈنی پہ اثر کرنے والی، اسٹمک خراب کرنے والی یا لیور کو خراب کرنے والی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، سونگھنے والی ہے۔ یوز کیجئے، دعا میں رکھیے یاد۔ میں انشاءاللہ بفضل اللہ آپ لوگ کی کمنٹ پڑھ کے پھر کوشش کروں گا آپ کو انشاءاللہ جواب دوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور بات ہے، ایسے مریض کو اگر قبض رہتی ہے تو قبض کا تدارک کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا سسٹم بھی ہو کہ آپ جس طرح نزلہ زکام بھاپ لیتے ہیں نا، نزلہ زکام میں ٹاول رکھ کے، تو کوئی اسٹیمنگ بھی کریں، یعنی اسٹیم لیں، اس سے بھی یہ کھل جاتی ہے۔ چھینک نسوار والا سسٹم کوئی لیں، اس سے بھی کھل جاتی ہے۔ ہاں، یہ جب آپ سونگیں گے تو آپ کے ناک منہ سے پانی آئے گا، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آنکھوں سے پانی آئے گا، ناک سے پانی آئے گا، ایسے تھوک سی آئے گی، لیکن پرابلم کوئی نہیں، کیونکہ کیا ہے کہ جو جتنا بھی یہ سسٹم ہے یہ کھل جائے گا اس سے۔ جو یہ سسٹم کھلے گا تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، ٹائم قیمتی ہے، افطاری قریب ہے، آفس میں ہوں، گھر جانا ہے۔ تو میرے ایک دوست فیصل آباد کے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، شاید وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں تھوڑا سا بیزی ہوں آج کل، کم ربط میں ہوں، اس لیے فیصل آباد میں ایک ہی بھائی ہیں، وہ میرا یقیناً یہ سن رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور امریکہ میں بھی ایک میرے بھائی ہیں، میاں صاحب، ان کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، رابطہ نہیں ہو رہا ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔